آپ کو جسمانی بیماری لگ چکی ہے یا جنات نے آپ پر بسیرا کر لیا ہے یا پھر آپ کو کسی نے جادو کر دیا ہے، انشاءاللہ الکریم 2 منٹ میں آپ ان سوالوں کے جوابات جان سکتے ہیں۔ لیکن وہ کیسے؟ بہت ہی آسان ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراً سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک اسکالر آفیشل کے پیارے ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، دین اور دنیا کی بے شمار بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اچھا، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتے ہیں، گھر میں کوئی جھگڑا ہو جائے یا معاملات خراب ہو جائیں، گھر کے کاروبار کے مسائل بن جائیں، باہر والوں سے اپنے رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جادو ہو گیا، یا بیماری لگ جائے کوئی تو سمجھتے ہیں شاید جادو ہو گیا یا جنات آ گئے ہیں۔ تو بہت سے اس طرح کے سوالات ذہن میں آتے ہیں، کوئی بھی بیماری لگ جائے یا کوئی بھی مسائل پیش آ جائیں، اچانک کی معاملات خراب ہونا لگ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا۔ تو انشاءاللہ الکریم اب مشکل نہیں ہے کہ آپ یہ جان سکیں کہ کیا آپ کو جادو ہے یا جنات نے بسیرا کر رکھا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے یا بیماری ہے جسمانی، تو وہ جسمانی ہے، جادو کیا گیا۔ انشاءاللہ الکریم سارے سوالات کے جوابات انشاءاللہ الکریم یہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے پاؤ پانی لے لینا ہے، شاپر کے اندر پانی ڈال کے یا کسی بھی برتن کے اندر پانی ڈال کے وہ تلوا لے، ترازو کے اندر پاؤ ہونا چاہیے، پانی پاؤ، زیادہ نہ ہو، پاؤ پانی تول کے آپ نے سامنے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ سامنے رکھنے کے بعد آپ نے یہ توجہ سے سنیے گا، سارا کچھ آپ کو سکرین پر بھی میں شو کرنے کی کوشش کروں گا، نہیں تو آپ اس کو کوشش فرمائیں کہ نوٹ کر لیں یا ویڈیو کو سیو کر لیں یا پینسل کے ساتھ کاپی پہ لکھ لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے، پاؤ پانی لے لینا ہے، سامنے رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ترتیب وائز میں بتاؤں گا آپ کو، سکپ نہیں کرنی ویڈیو۔ 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس پانی کے اندر پھونک مار دینی ہے، ٹھیک ہے؟ ساتھ ہی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائمز 7 مرتبہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے پھونک مار دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی آیت الکرسی پڑھ کے اس پانی میں پھونک مار دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، قل یا ایھا الکافرون، مکمل سورت، اور 7 مرتبہ ہی سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، قل ھو اللہ احد، آخر تک، اور 7 مرتبہ ہی سورۃ الفلق پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الفلق، آخر تک، اور 7 مرتبہ ہی سورۃ الناس پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، آخر تک، ٹھیک ہے؟ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جب پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ ہی پانی کے اندر جو پاؤ پانی لیے ہے آپ نے تول کے، اس پاؤ پانی کے اندر ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں اور پھونک مارتے جائیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ یہ کام کر لیں، ٹھیک ہے، تو جو مریض ہوگا، اگر آپ نے اپنا چیک اپ کرنا ہے تو آپ اپنا بھی کر سکتے ہیں، کسی کے لیے کرنا چاہے تو کسی کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ اچھا، جس مریض کو بھی آپ چیک کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس پانی جس پر آپ نے دم کر دیے، یہ سب کچھ پڑھ کے اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پینا کیسے ہے؟ چوس چوس کے پانی کو پینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس پانی کو پینا ہے، ایک مرتبہ میں نہیں سارا پی جانا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے پانی کو چسکیاں لے لے کر، آپ نے جس طرح چائے پیتے ہیں اس طرح آپ نے چسکیاں لے لے کر اس پانی کو پینا ہے۔ اور کوشش فرمائیے پانی پیتے ہوئے، چونکہ پانی کا پاؤ پانی ہوگا تو پانی پیتے ہوئے بھی آپ ان تمام اعمال کو جو میں نے بتائے ہیں ان کو پڑھتے بھی رہے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ چسکیاں لے لے کر پانی بھی پیتا رہے، تو دیر اگر لگ جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ اچھا، کیسے معلوم ہوگا؟ جب آپ یہ چسکیاں لے لے کر پانی پی رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ وہ پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے، جو میں نے پہلے بتائی، جو دم کر دیا آپ نے وہ تو کر دیا ہے، لیکن بعد میں جب چسکیاں لے کر پانی پینے اس دوران بھی اس عمل کو آپ کوشش کریں کہ کرتے رہیں تاکہ رزلٹ اچھے آپ کو مل جائیں۔ اچھا، اگر پانی
پینے کے دوران آپ کو ذائقہ محسوس ہو، میٹھا ذائقہ یا کڑوا ذائقہ، یا پانی پینے کے دوران آپ کا گلا پکڑا جائے، آپ کو کھانسی ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ علامات بتا دیں۔ اگر میٹھا ہو ذائقہ پانی کا، یا کڑوا ہو، یا آپ کا گلا پانی پکڑ لے، تو سمجھیں آپ پر جادو ہوا ہے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن اگر پانی خوشبودار ہو جائے یا پانی سے بدبو آنے لگ جائے، اسمیل آنے لگ جائے، تو سمجھ لیں کہ آپ پر جنات کا سایہ ہے، جنات کے اثرات ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جنات نے آپ پر بسیرا کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اگر پانی کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو، نہ ہی پانی کڑوا ہو، نہ ہی پانی میٹھا ہو، نہ ہی اس کے اندر سے خوشبو آئے، نہ ہی بدبو آئے، کچھ بھی نہ ہو، تو سمجھ لیں کہ آپ پر اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر تو آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آزمائش ہے، اگر برے کاموں میں ملوث ہیں، مبتلا ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو اسی طرح بیماری کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر یہ تمام علامات ظاہر ہو جائیں تو سمجھے کہ یا تو جنات کی طرف سے ہوں گی یا جادو ہوگا۔ اگر کوئی بھی تبدیلی نہ ہو پانی کے اندر تو سمجھ لیں کہ یہ جسمانی بیماری ہے آپ کی۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کا میڈیکلی چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر سے اس کا علاج کروائیں، یا حکیم سے یا جس سے بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں اس سے اس کا علاج کروائیں بیماری کا۔ تو مزید اس کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، اگر ویڈیو کے اندر آپ کو سمجھ نہ آیا ہو، تو آپ کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ فرما لیں، انشاءاللہ الکریم میں کوشش کر کے اس کا جواب آپ کو عنایت کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی سنایا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔